اس دن بڑی خرابی ہوگی ان کی جو حق کو چھٹلاتے رہے. پکڑے گئے. آج پکڑے گئے وہ لوگ جو ناچتے تھے. پکڑے گئے وہ لوگ جو گاتے تھے. پکڑے گئے وہ لوگ جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز بن کے گھومتے تھے کہ جی ہمارے ملین فالورز ہیں، ہمارے ٹریلین فالورز ہیں، ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، کارڈ ہے، فلاں ہے، ڈھمکانا ہے. پکڑے گئے. ان کے سامنے حق آیا. لوگوں نے انہیں بتایا کہ تم جو کام کر رہے ہو، جو ایکٹیویٹیز تم کر رہے ہو، یہ برا ہے. معاشرے کو بھی بگاڑ رہے ہو، اپنی زندگی بھی بگاڑ رہے ہو. نہیں مانا، نہیں سنی کسی کی. اس دن پکڑا جائے گا. جو بیہودہ باتوں میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے ہیں، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. ناچو، گاؤ، فالورز بناؤ، پاگل کر دو لوگوں کو اپنے پیچھے. چند پیسوں کے لیے اتارو اپنے جسموں سے کپڑے. دنیا کو بھر دو بے حیائیوں سے، اپنے ناچ سے، اپنے گانے سے. جا کے پارکوں میں کنسرٹس ارینج کرو، سب کو جمع کرو، اپنے گانوں پر سب کو نچواؤ، جو کرنا ہے کرو. پکڑے جاؤ گے. ایسی پکڑ میں آؤ گے نا کہ تم اپنی 7 نسلوں کو بھی بلاؤ گے نا تو کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. گاؤ. شیطان نے تمہیں رسیاں ڈالی ہوئی ہیں اور اس کتاب سے تمہیں دور رکھا ہوا ہے. شیطان نے تمہارے ہاتھ میں موبائل دے کر اس سے تمہیں دور کر دیا. شیطان نے اللہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس انسان کی وجہ سے تو مجھے مردود کر رہا ہے نا، تو دیکھنا میں ان انسانوں کے سامنے اس دنیا کو اتنا خوشنما بنا دوں گا، اتنا رنگین بنا دوں گا کہ میں ان کو گمراہ کر دوں گا. اور اللہ نے بدلے میں کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے، جنہیں مجھ سے حیا آئے گی، جو مجھ سے شرماتے ہوں گے، وہ کبھی بھی تیرے جال میں نہیں آ سکتے. ان پر تیرا زور چل ہی نہیں سکتا. تو سوچو آج تم پر کس کا زور چل رہا ہے. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ. بھلا اس شخص کا کیا حال ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے سے اپنے عذاب کو دور کرے. لیٹ سپوز اگر ہم کسی سے لڑ رہے ہو اور وہ بندہ ہم سے لڑ رہا ہے اور وہ ہمیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو استعمال کرتے ہیں اپنی دفاع کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے، اور ہاتھوں اور پاؤں کے ذریعے سے سامنے والے بندے کا مقابلہ کرتے ہیں، سامنے والی سچویشنز کا مقابلہ کرتے ہیں. لیٹ سپوز آپ اپنی ایک سوچ میں ایک رستے پر چل رہے ہو اور سامنے سے ایک اڑتا ہوا پرندہ آپ کی جانب بڑھتا ہے اور وہ عین جب آپ کے چہرے کے قریب آتا ہے تو آپ ایسے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کی. قیامت کے دن جب کسی انسان کو اس کے گناہوں اور اس کے اعمال اور اس کی غفلت کی وجہ سے جب آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ جب اس کی طرف آئے گی تو یہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے ہاتھ اور پاؤں تو باندھ دیے جائیں گے اور وہ آگ تو چاروں طرف سے آئے گی. پھر بھی انسان کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ اپنے چہرے کے ذریعے اپنے چہرے کو ڈھال بنائے لیکن اس عذاب سے بچ سکے. لیکن کہاں بچ سکتا ہے انسان؟ بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو آج ہی ایسے اعمال کر کے اس آگ سے بچایا جائے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اپنے دشمن نہ بنے پلیز. آپ سے میں روز ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو آہستہ آہستہ اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزارنا شروع کریں. چھوڑ دیں یہ سیلیبریٹیز کو فالو کرنا، چھوڑ دیں یہ گمراہیوں میں مبتلا ہونا. اس کتاب سے اپنا تعلق بنائیں. یہ کتاب آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں تک لے جائے گی، گمراہیوں سے نکال کر ایک ہدایت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دے گی اور اللہ کے اتنے قریب کر دے گی، آپ کو اتنے قریب کر دے گی کہ آپ خوش ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ کے سنگ جو زندگی گزرتی ہے وہی زندگی قیمتی ہوتی ہے. یہ لوگ ہائٹ میں چھوٹے نہیں ہوتے، نہ ہی یہ اپنی مرضی سے چھوٹا بنتے ہیں اس دنیا میں. ان کو اللہ کی تقسیم نے صرف چھوٹا بنا کے رکھا ہوتا ہے. اور اللہ کی تقسیم تو ایسی تقسیم ہے کہ پل بھر میں کسی کو بادشاہ بنا دیا تو کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو امیر تو کسی کو غریب. یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو اللہ رب العزت کی طرف سے آتی رہتی ہے اور اسی میں انسانیت کی بہتری ہوتی ہے. اینی ہاؤ ہمیں خیال رکھنا چاہیے یار ایسے لوگوں کا جو بیچارے اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے کچھ بول نہیں پاتے. بولنا بہت کچھ چاہ رہے ہوتے لیکن بول نہیں پاتے. جو بیچارے اپنی زندگیوں میں ایسے بھی کام کر لیتے ہیں جن کاموں کو کرتے کرتے وہ رو رہے ہوتے اور دل میں یہ سوچ رہے ہوتے کہ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا، میں اتنی مشقت نہ برداشت کرتا. تو یار گزارا کیا کرے، نرمی کیا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا.
اپنی باتوں میں نرمی پیدا کریں، اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریں، اپنے اخلاق کو بہت نرم بنائیں تاکہ سامنے والا بندہ آپ سے بات کر کے اپنی ٹینشنوں کو بھول جائے، تاکہ سامنے والا بندہ آپ کی ریلیکس بیہیویئر کو دیکھ کے خود بھی تھوڑا ریلیکس ہو جائے۔ مشکل کام نہیں ہے یہ سب، ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ کام، اسی وجہ سے وہ مشکل لگتے ہیں۔ آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اب دو باتوں سے کسی کی زندگی بنا سکتے ہو، دو میٹھے بول سے کسی کی ساری ٹینشن دور کر سکتے ہو، یہاں تک کہ کسی کی جینے کی وجہ بن سکتا ہو۔ لوگوں کے صحیح فیصلوں میں ان کا ساتھ دیں، لوگوں کی مجبوریوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں، لوگوں کے اکیلے پن میں ان کو یہ ریئلائز کروائیں کہ یار یو آر ناٹ alone, my efforts with you۔ بتائیں ان کو، احساس کروائیں ان کو، ڈونٹ بی سیڈ، اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کب بولیں گے ایسے الفاظ آپ لوگ؟ کب کریں گے کسی کا بھلا اپنی زبان سے؟ لاکھوں گھر اجاڑ دیے ہم نے زبانوں کی وجہ سے، لاکھوں زندگیاں خودکشی کی بھینٹ چڑھ گئی، کتنے لوگ مایوس ہو گئے زبانوں کی وجہ سے، سخت بول کی وجہ سے، کتنی زندگیاں بے رونق ہو گئی کڑوے الفاظوں کی وجہ سے۔ ارے کب یوز کریں گے آپ ان زبانوں کو کسی کی زندگی بنانے میں، کسی کا سہارا بننے میں، کسی کے دل کی فیلنگز کو بدلنے میں؟ یوز کرو نا یار، میٹھے الفاظ بولو نا، کیا مشکل ہے اس میں؟ کب تک ان زبانوں سے گالیاں، جھوٹ، غیبتیں، برائیاں، چغلیاں، یہی سب کچھ بیان کرتے رہو گے؟ نہ کرے یار۔ اللہ قیامت کے دن آپ کے ایک ایک باڈی پارٹ سے پوچھیں گے کن امور میں، کن کاموں میں وہ یوز ہوتے رہے۔ یہ زبان خود بولے گی اللہ سے، یہ ہاتھ خود بولیں گے اللہ سے۔ تو یار اس دن کو سامنے رکھ کر سوچا کرے تھوڑا سا، بس اس آخری دن کا انتظار کرو جب یہ روح گلے میں اٹک جائے گی نا اور نکلے گی نہیں، اور جب تمہیں تمہاری نافرمانیاں ایک ایک کر کے یاد آئے گی، جب تمہارے گناہ تمہارے سامنے آئیں گے، انتظار کرو اس وقت کا جب تمہیں تمہاری زندگی دو لمحوں میں دکھائی جائے گی کہ یہ تم کرتے رہے ہو، اور اگلے ہی لمحے تمہاری موت ہو۔ کرو، ناچو، گاؤ، زنا کرو، پارٹیاں کرو، شراب پیو یار، اللہ کا ہے، نظر نہیں آتا وہ، دیکھی جائے گی۔ کہاں ہے نظام اللہ کا؟ جیسے اس دنیا میں اللہ ہے ہی نہیں، جیسے اللہ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے، ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ واللہ اپنی جہنم کو خرید رہے، یا اللہ ہمارے قدم جہنم کی طرف بڑھتے جا رہے، بڑھتے جا رہے۔ اے لوگ سب کچھ تیرے سامنے کر رہے ہیں، ہم زنا کر رہے ہیں، ابھی والوں کے سودے کر رہے ہیں، تو سب دیکھ رہا۔ اے اللہ، اے اللہ ہم کیسے کر لیتے ہیں یہ سب؟ اے اللہ ہم کیسے کر لیتے ہیں یہ سب؟ اے اللہ اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ اے اللہ ہم تو معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، تین دور میں چلیں گے۔ اے اللہ، اے اللہ تو اتنا دور کیوں محسوس ہوتا ہے ہمیں؟ اے اللہ ہم اپنے دشمن کے قابو میں ہیں،
اللہ تو اتنا دور کیوں فیل ہوتے ہیں ہمیں؟ اے اللہ تو کہتے ہیں فائنی قریب. اے اللہ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے یا اللہ؟ یا اللہ ہمیں تیری باتوں پر یقین کیوں نہیں آتا؟ ارے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، داڑھی ٹوپی دیکھ کر ویڈیو کو سکپ نہ کرو. ایک دفعہ میری بات سن لو، اس کے بعد یہ انفالو کر دو، مجھے ڈیلیٹ کر دو، دوبارہ میرا چہرہ بھی نہ دے. لیکن میں ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں یار، پلیز یہ جو ڈیوائسز آپ لوگوں نے ایک ایک 2-2 لاکھ روپے کی ہاتھوں میں پکڑ کر اپنا قیمتی وقت ان پر ویسٹ کر رہے ہیں، یہ آپ بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر تو آپ کسی مقصد کے لیے ان کو یوز کریں ویل اینڈ گڈ، آپ تو یوز کریں. اگر آپ ان سے کوئی اپنی زندگی کے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں ویل اینڈ گڈ، یوز کریں. لیکن اگر صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو آنکھ بند ہونے تک میں موبائل کو یوز کر رہا ہوں، میں لیپ ٹاپ کو یوز کر رہا ہوں، میں اسکرینز کے سامنے رہتا ہوں، لیکن مجھے ایک ٹکے کا بھی اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، الٹا میری سکلز ویسٹ ہو رہی ہے، میری ایبیلٹیز کو دیمک لگی ہوئی ہے، میں کچھ کر نہیں پا رہا، میں سستی کے حوالے ہوں. میں نہ لوگوں کو جانتا ہوں نہ لوگ مجھے جانتے ہیں، بس چار دیواری میں اپنے آپ کو قید کر کے اپنی پریشیس لائف گزار رہا ہوں. گھر سے تانے بھی سم ٹائمز ملتے ہیں. ایسی زندگی گزار کر آپ کو اپنی زندگی پر کبھی فخر نہیں ہوگا، اور ایسی زندگی گزارنے والے لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے سامنے ہار جاتے ہیں. بس ایک چھوٹا سا مسئلہ، ایک چھوٹی سی بات ہی کافی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی ساری ذہن کی دنیا کو تباہ کرنے کے. یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو، انزائٹی ہو جاتے ہیں، پینک اٹیک آتے رہتے ہیں. ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو بڑی بڑی بلائیں لگتی. اور اگر کسی چیز پر یہ سٹرگل کر رہے ہیں جو ان کی نظر میں سٹرگل ہے، تو وہ سٹرگل نہیں ہے. اینی ہاؤ گیٹ اپ، چھوڑیں یہ سستیاں، چھوڑیں یہ اپنی زندگیوں کو مزید اندھیروں میں لے کر جانا. آئے اللہ رب العزت سے دعا کرے، آئے اپنے گناہوں سے خود کو آزاد کرے، اپنے لیے ایک مشن بنائے، اپنے لیے ایک ویژن. نہ جانے مجھے یہ فکر کیوں ہوتی ہے آپ لوگوں کی، حالانکہ میں آپ لوگوں کو جانتا تک نہیں. کیسے سمجھاؤ؟ علم نہیں ہے میرے پاس، باتیں نہیں کر سکتا، میں صرف محنت کر سکتا ہوں، ہاتھ چھوڑ سکتا ہوں کہ پلیز 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 اللہ سے دور مت جائے. آ جائے، بس کر دے. یہ ناچنا گانا چھوڑ دے، یہ غفلتیں چھوڑ دے، یہ شیطان کی غلامی چھوڑ دے، یہ نفس کے حالات چھوڑ دے، پاک صاف زندگی اختیار کر لے. بہت ہو گیا نا، کتنا کرو گے؟ ناچ بھی لیا تم نے، گا بھی لیا تم نے، گناہ بھی کر لیے، زنا بھی کر لیا، شراب بھی پی لی، ہینگ آؤٹس بھی کر لیا، پارٹیاں بھی کر لی. بس کر دو نا، بس کر دو. تم آ سکتے ہو، ہم جیسے گنہگار آ سکتے ہیں، تم بھی آ سکتے ہو. پلیز بھائی، پلیز بھائی، پلیز میری بہن، مت کرو. بدل دو زندگی، چھوڑ دو یہ اپنی زندگی میں جتنی بھی تمہاری گمراہیاں ہیں. اس نے تمہیں آج تک سکون نہیں دیا، بلکہ بے سکون کیا. تمہیں ایسے لوگ ملے ہیں جو تمہیں ہرٹ کرتے ہیں، تمہیں ایسے لوگ نہیں مل پائے جو سنسیئر ہیں، لوئل ہیں. اللہ سے دوری نے تمہارے اندر کی دنیا کو برباد کیا ہے، تمہارے دل کی کیفیتوں کو کمزور کیا ہے. خواہ سے مضبوط کرو، جڑ جاؤ اپنے اللہ سے، اللہ کی طرف دوڑو. دوڑ نہیں سکتے چل کر جاؤ، چل نہیں سکتے رینگ کے جاؤ، لیکن اللہ کے پاس جاؤ. پکارو اس ساتوں آسمان کے مالک، ہر پکار پر 70 دفعہ لبیک کہے گا. پلیز یار، بس محنت کرنے آیا ہوں آپ لوگوں کی کہ بس کر دو. بے حیاء مت پھیلاؤ، اپنی زندگیوں کے دشمن مت بنو، لوگوں پر رحم کرو، اپنے لیے جہنم کو مت خریدو. اللہ کا عذاب بہت 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 زیادہ سخت ہے. نہیں برداشت کر سکو گے، نہیں برداشت کر سکو گے، نہیں برداشت کر سکو گے. اللہ کی رحمت کو پکارو. اللہ نے جن جنتوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے، اس جنت کے وارث بننے کی کوشش کرو. بس یہ کچھ 2-4 عبادتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لے آؤ. آ جاؤ. اور میری نظر میں کوئی بھی انسان بے حیا ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، وہ معاشرے کو دیکھ دیکھ کر بے حیا بن جاتا ہے. اور دوسری بات یہ آج کل موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ ان موبائلوں کی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے 20-20 سال 30-30 سال محنت کر کے بے حیائی کے کاموں میں اپنا نام کمایا ہے، جس میں پاکستان کی بہت سارے ایکٹرسز ہیں، جس میں ہانیہ ہے، جس میں علیزہ شاہ ہے، شاہ رخ خان، سلمان خان، کترینہ کیف، عالیہ بھٹ وغیرہ، جتنی بھی لوگ ہیں. میں نام ان کے اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ انہی لوگوں کی غلطیاں ہیں، اور آج تک ان لوگوں کو کسی نے پوائنٹ بھی نہیں کیا. بلکہ میں جہاں بھی دیکھتا ہوں ان کو عزت مل رہی ہوتی ہے، میں جہاں بھی دیکھتا ہوں لوگ ان سے ملنے کے لیے دیوانے ہوتے ہیں. ان میں ایسا ہے کیا؟
کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، مجھے تو آج تک کچھ نظر نہیں آیا ان لوگوں میں. خیر، ہر ان لوگوں نے اپنی زندگیاں بنانے کے لیے، اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے خدا کی قسم ہمارے دلوں کے اندر بے حیائی کے بیج بوئے ہیں. یہ جتنے بھی یہ فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، انہوں نے تو اپنی زندگیاں بنا لی. ان کے تو ملینز میں فالوورز بھی بن گئے. ان کی تو جتنی بھی زندگیاں بچی ہیں وہ تو اچھے سے گزار لیں گے. یہ لوگ ناچ کر، گا کر، رومانس کر کے، سیکس کر کے پتہ نہیں کتنے پیسے جمع کر لیے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی باقی زندگی تو پرسکون گزرے گی پیسے کے لحاظ سے، باقی دلی طور پر یہ کوئی مطمئن نہیں ہے. دلی طور پر یہ لوگ برباد ہیں. ان لوگوں کو ان کی اپنی خوشیاں خوش نہیں کر پا رہی. ان لوگوں کو ان کے اپنے لوگوں سے اپنائیت نہیں مل رہی. ان کا پورا فیملی سسٹم تباہ ہے. لیکن جن لوگوں نے ان کو دیکھ دیکھ کر ٹائم ضائع کیا ہے، ان کو فالو کر کر کے ٹائم ضائع کیا اور اپنا کیریئر نہیں بنا پائے، اپنا فیوچر نہیں بنا پائے، آج وہ ناچ رہے ہیں صرف، آج وہ گا رہے ہیں صرف، اور وہ زندگی میں آج بھی وہیں کے وہیں ہیں. نہ ان کے پاس اپنا گھر ہے، نہ ان کے پاس اپنا کوئی اسٹیٹس ہے، نہ وہ گھر والوں میں عزت بنا پائے، نہ وہ دوستوں میں عزت بنا پائے. ہماری قوم کا ایک قیمتی اثاثہ ان لوگوں نے بے حیائیوں کے نام کیا ہے. اور یہ لوگ عزت دار بن کے گھوم رہے ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، کیمرہ مینز ان کے پیچھے کیمرہ لے کے گھوم رہے ہیں. کیا ہے ان میں؟ کیا ہے ان میں؟ میری نظر میں یہ گند ہے. تب تک گند ہے جب تک یہ لوگ توبہ نہیں کر لیتے، جب تک یہ ایکسیپٹ نہ کر لیں کہ انہوں نے یوتھ کو برباد کیا ہے، انہوں نے یوتھ کی سکلز کو برباد کیا، انہوں نے معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کیا، انہوں نے لوگوں کے جسموں سے کپڑے اتروائے، انہوں نے ینگ جنریشن کا یہ مائنڈ سیٹ بنایا کہ تم کپڑوں میں سیکیور نہیں ہو. جب کپڑے پھاڑو گے اور وہ بھی لوگوں کے سامنے پھاڑو گے، لوگوں کے سامنے اتارو گے، تب یہ دنیا تمہارے پیچھے آئے گی. انہوں نے ایسا کرائیٹیریا پیش کیا ہماری ینگ جنریشن کے سامنے. میں ذاتی طور پر ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اور اگر آپ لوگوں میں سے 2-4 لوگ مجھے جانتے ہیں تو میں اس مزاج کا بندہ ہرگز نہیں ہوں. لیکن انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے. ان لوگوں کی وجہ سے ہم بے حیائی کے نام ہوئے، ان لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے اللہ سے دور ہوئے. ان کی وجہ سے لاکھوں معصوم لڑکیاں، لاکھوں نوجوان ایکٹرز، ماڈل بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں. جتنے بھی یہ ماڈلز ہیں، جتنے بھی یہ سنگرز ہیں، ان کی وجہ سے میرا نوجوان بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے دنیا میں ایک نام کمانا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے ناچنا ہے، میں نے گانا ہے، میں نے کپڑے اتارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا ہے، میں نے لڑکیوں کو دھکے مارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کی عزتوں کو نیلام کرنا ہے. ایسی سوچ معاشرے میں اوپر آسمانوں سے نہیں آئی. اس سوچ کو بنانے والے اسی زمین پر رہتے ہیں، اور آج بھی وہ زندہ ہے. کچھ تو مر گئے، کچھ تو مر گئے بے حیائی کرتے کرتے، ناچتے ناچتے، گاتے گاتے ننگے مرے ہیں کچھ لوگ. لیکن کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں. ان کے پاس ایک موقع تو ہے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن وہ کہاں توبہ کرتے، وہ کہاں توبہ کرتے. ان کو سمجھانے والے جب آتے ہیں تو وہ لوگ تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم نے تو دنیا کی بڑی بڑی کتابیں رٹ لی، امریکہ جیسے ملک سے ڈگریاں لے لی، لہٰذا ہمیں نہ سمجھایا جائے، ہم جیسے کر رہے وہ ٹھیک ہے. سارا دن ہماری آنکھیں ان لوگوں کے ڈانس، مجروں، اور یہ لوگ جو اپنی جسموں کی نمائش کرتے تھے، ہماری نظریں، ہماری آنکھیں انہی لوگوں کو دیکھنے میں بیزی تھی، جس وجہ سے ہم نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو کھولا نہیں، اس کی آیتوں کو دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں. ہماری زندگیاں خراب ہو گئی ہیں ان وجہ سے. اور یہ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ ٹک ٹاکرز، ان کو دیکھ کر ناچ لو، گا لو. 20 سال تک انتظار کر لو، 20 سال تک، جب تمہاری یہ جوانی ڈھل جائے گی، جب یہ تمہارا جسم جس سے آج تم اچھل کود کر ڈانس کر رہے ہو، جب تمہارے اسی جسم کو بڑھاپے کا دیمک لگے گا نا، تو میں تب ریئلائز ہوگا کہ میں نے اپنے ساتھ بھی برا کیا، اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں میں نے ان کی زندگی بھی برباد کی. تم 20 سال رک جاؤ. آج جس جوانی کی طاقت کو اور ہاتھوں کی طاقت کو استعمال کر کے تم بڑے بڑے ڈمبلز، بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہو نا، انتظار کرو اس لمحے کا کہ تمہاری زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آئے گا جب پانی کا گلاس بھی منہ تک نہیں لے کے جا سکو گے. اس وقت میں ریئلائز ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا. ہاں، ابھی تمہاری عمر ہے، ناچ لو، گا لو، خوب انجوائے کر لو. لیکن اللہ رب العزت ہر امیر کو غریبی، ہر طاقتور کو کمزوری، ہر جوانی کو بڑھاپے، اور ہر حسن کو، ہر خوبصورتی کو بدصورتی میں کنورٹ کرنے، تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے. ابھی بھی موقع ہے. رک جاؤ، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ. سوچ لو 5 منٹ کسی کونے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. موقع ہے، فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو. میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اگر میری باتیں کسی کو بری لگی ہوں. یقین کریں میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کی پرسنل لائف پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یار یہ پرسنل نہیں ہے، یہ پرسنل نہیں ہے. کسی کی وجہ سے میری اپنی زندگی، میرے گھر والوں کی زندگی، میرے سارے نوجوانوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں. یہ کیسے پرسنل ہو سکتا ہے؟
پرسنل لائف تو ایک حدود کے اندر گزاری جاتی ہے. اگر آپ اس حدود کے اندر ہے تو کوئی دوسرا بندہ آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کو پوائنٹ نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ خود ہی ان حدودوں کو کراس کرتے ہو، پھر معاشرے میں موجود ہر انسان آپ کو اپنی سوچ، اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق جج کرے گا. جن لوگوں کو تم لوگوں نے سیلیبریٹیز بنایا ہوا ہے، سٹار بنایا ہوا ہے، میں نے ان کی اصلیت کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے لانا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے ایگزامپل سیٹ ہونے چاہیے تھے ہمارے پورے معاشرے میں، لیکن ہم نے ان کو لفٹ نہیں کروائی، اور ان 2 کے لوگوں کو ہم نے اپنی سروں پر بٹھا دیا. یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جاہل قوموں پر جاہل سربراہی آتے ہیں. ذہنوں کو غلام بنانے کے لیے آپ کو کوئی ڈگریاں نہیں دینی پڑتی. جس حد تک کمزور لوگوں کی، بیوقوف لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، آپ 2 سٹیپ آگے ان سے سوچ لو، یہ سب آپ کے غلام بن جائیں. تو ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، خدا کی قسم موت ہماری طرف بڑھ رہی ہے، لیکن ہم موت کی تیاری کرنے سے ایسے بے خبر ہیں نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میری بہن، میرے بھائی، اللہ کی قسم تیری یہ جو زندگی گزر رہی ہے نا، اور جیسے تو اسے گزار رہا، یہ ایسے گزارنے کے لیے تجھے نہیں دی گئی تھی. اپنی زندگی پر غور کر. اگر تو تیری زندگی میں کچھ گولز ہیں، کچھ مشن ہے، ویژنز ہے جو تجھے، تیری فیملی کو، تیرے فرینڈ سرکل کو، تیرے معاشرے کو فائدہ دے سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، کیپ اٹ اپ. اگر اللہ کے حکموں کو بھی ساتھ پورا کر رہے ہو، ٹھیک ہے. اور اگر تمہاری زندگی 2-4 چہروں تک محدود ہے، ناولز تک اور ٹی وی ڈراموں تک محدود ہے، تو یقین کرے تم اس لائق ہو کہ تمہیں کوئی سمجھائے. اور اگر تم نہیں سمجھ رہے تو تمہیں کوئی 2 تھپڑ لگائے، لیکن سمجھائے تیرے بھلے کے لیے. چھوڑو یہ ساری چیزیں، کر لیں گے یار. اگر یہاں عیش و عشرت نہ کی تو اللہ نے بنائی ہے نا جنت، کر لیں گے عیش و عشرت وہاں پر.